اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے آیت 6۔ پہلے وہ اختلاف دیکھ لیتے ہیں جو ہمیں آلریڈی آتا ہے، پھر تھوڑے تھوڑے اضافوں کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس میں مزید چیزیں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہے ان الذین کفروا سواء، کون سی مد ہے؟ مد منفصل منفصل مد منفصل منفصل مد متصل ہے بھائی، متصل یہاں اردو میں متصل ٹھیک ہے، مد الف بات کے بعد متصل حمزہ اسی کلمہ میں آ رہا ہے، منفصل ہے متصل ہے؟ متصل متصل ہے۔ یس، سو ورش اور حمزہ کیا کریں گے؟ طول کریں گے طول کریں گے، باقی تمام قرا کیا کریں گے؟ توسط توسط۔ شاباش۔ پھر علیہم کلمہ پہ ہا کا دوما کس کس نے پڑھنا ہوتا ہے؟ حمزہ حمزہ یعقوب یعقوب حمزہ یعقوب حمزہ یعقوب۔ پھر علیہم پہ میم جمع ہے، کیا ویسے اختلاف پڑا تھا ہم نے میم جمع کا؟ کیلا قالون امام قانون میں کیا ابو قالون جعفر مکی ابو قانون جعفر سے قالون کی مقدم وجہ عدم صلہ شاباش۔ چل جی، قالون مکی ابو جعفر کے صلہ، قالون کی مقدم وجہ میں صلہ۔ پھر انذرتہم میم جمع، کیا اختلاف پڑا تھا ہم نے؟ قالون مکی ابو جعفر کا صلہ، قالون قالون کے قالون کی مقدم وجہ عدم صلہ قالون مکی ابو جعفر کا صلہ، قالون کی مقدم وجہ عدم صلہ۔ پھر ام لم تنذرہم پھر میم جمع۔ oh my God. پھر سے قالون امام ابو اور جعفر مقدم وجہ قالون کی مقدم وجہ عدم صلہ قالون مکی ابو جعفر کا صلہ، قالون کی مقدم وجہ عدم صلہ۔ لا یؤمنون کس کس کا ابدال ہوتا ہے؟ ورش سوسی ابو جعفر فن جعفر امام حمزہ کا بھی۔ ورثوں سے ابو جعفر۔ چلیں اب اضافہ کریں، جب حمزہ ساکنہ وقفہ نہ رہو، اگر حمزہ ساکنہ وقفہ نہ رہو، جیسے اب دیکھیں یؤمنون، کیا حمزہ والے کلمہ پر، حمزہ ساکنہ والے کلمہ پر ہم وقف کریں؟ جی آپ نے تو اگر حمزہ ساکنہ وقفہ نہ رہو، یعنی ایسے کلمہ پر ہم وقف کریں جس میں حمزہ ساکنہ آ رہا ہو، تو وہاں پہ امام حمزہ بھی ابدال کرتے ہوتے ہیں۔ اگر حمزہ ساکنہ والے کلمہ پر وقف کیا جائے تو امام حمزہ بھی ابدال میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ورش اسی ابو جعفر کے ساتھ اور کون شامل ہو جائے گا ابدال میں؟ امام حمزہ بھی امام حمزہ۔ شاباش، پورے امام حمزہ پورے امام حمزہ۔ چلیں یہ نئی بات تھی، یہ نوٹ کر لی۔ جی بجی دیکھیں اسی وجہ سے میں نے کیا لکھا ہوا ہے، یؤمنون پہ اوپر ابدال اور بریکٹ میں وقفن لکھا ہوا ہے، یعنی وقفن مجھے بتا دیتا تھا کہ ادھر حمزہ بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، باجی ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں گی، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ ہاں کہ دیکھیں یؤمنون بھی کس کس کا ابدال ہوتا ہے فاطمہ؟ ابو جعفر قالون قالون مکی ابو جعفر۔ ہاں یہ تو آپ صلہ کا قاعدہ بتا رہی ہیں، ابدال کون کون کرتا ہے؟ دیکھیں پیچھے جا کے اختلافات میں کس کس کا ابدال ہے؟ فاطمہ جی پیچھے جا کے دیکھیں کس کس کا ابدال ہے، یؤمنون پہ آپ نے مجھے صلہ کا قاعدہ بتایا، قالون مکی بجافر کا تو صلہ ہوتا ہے، ابدال کس کس کا ہوتا ہے؟ ابدال باجی ابدال ورش اور سوسی اور ابو جعفر کا ہوتا ہے نا؟ ہاں جی، ہاں جی فاطمہ کس کس کا ابدال ہوتا ہے؟ ورش سوسی ابو جعفر ہاں جی، آپ نے مجھے کس کا قاعدہ بتا دیا تھا؟ صلہ صلہ والے بتا دیے تھے۔ ٹھیک ہے، سو ابدال کرتے ہیں ورش سوسی اور ابو جعفر، اور اگر وقفہ نہ رہا ہو، یعنی یؤمنون پہ ہم وقف کر رہے ہیں،
تو وقف میں امام حمزہ بھی ابدال میں شامل ہو جاتے ہیں. یعنی اب یہاں پہ ورش سے ابو جعفر کے ساتھ اور کون ابدال کرے گا؟ حمزہ. امام حمزہ. کلیئر؟ جی. ہاں یاد بھی کریں ساتھ ساتھ اختلافات تاکہ ایسا ایسا مکس نہ ہو. ٹھیک ہے. جی. ایک یہ نئی بات تھی. دوسری نئی بات لکھیں جب بھی میم جمع کے بعد حمزہ آئے، جب بھی میم جمع کے بعد حمزہ آئے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں میم جمع محموزہ. محموزہ حمزہ کی وجہ سے کہ وہ میم جمع جس کے بعد حمزہ آئے. حمزہ آ رہا ہو. اس میم جمع پہ نا اختلاف تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے. ہم اس کو کہا کرتے تھے میم جمع کا لمبا والا اختلاف، کیونکہ اس پہ اختلاف تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے. قالون کے لیے بتائیں کیا کیا وجہ ہوتی ہے میم جمع پہ؟ قانون کے لیے صلہ اور صلہ اور عدم عدم صلہ. اور صلہ. ہاں جی. اب یہاں پہ ہوگا میم جمع محموزہ پہ عدم صلہ، صلہ قانون مع کے لیے القصر، اور صلہ مع توسط. عدم صلہ، صلہ مع القصر اور صلہ مع التوسط، مد منفصل کے جیسا کہ صلہ قصر کے ساتھ بھی آئے گا اور صلہ تو توسط کے ساتھ بھی آئے گا. توسط کے ساتھ بھی آئے گا. تو قانون کے لیے کتنے وجہ ہو گئی؟ 3. تین. عدم صلہ، صلہ مع القصر، صلہ مع التوسط. بھجی بتا دیں گے کس پہ ہو رہا ہے؟ میرا نا نیٹ بند ہو گیا تھا ہاں وہ جب میم میم جمع جمع کے بعد والا. حمزہ آ رہا ہو، جیسے اب دیکھیں علیہم، میم جمع کے بعد انذرتم حمزہ آ رہا ہے. جی بھجی، جی ہاں بھجی آ اسی رہا طرح دیکھیں انذرتہم، میم جمع کے بعد حمزہ آ رہا ہے. ہے. جی بھجی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. سو وہ میم جمع جس کے بعد حمزہ آ رہا ہو اس کا اختلاف بھی میں بتانے لگی ہوں. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں میم جمع محموزہ. اور ہم اس کو نا عموماً کہہ دیتے تھے اپنی زبان میں کہ میم جمع کا لمبا والا اختلاف، وہ والا میم جمع کا چھوٹے والا اختلاف، یہ والا میم جمع کا لمبا والا اختلاف. سو آپ ہی قانون کے لیے میم جمع کے لمبے والے اختلاف پہ کتنی وجہ ہیں؟ 3 وجہ. تین. کون کون سی؟ عدم صلہ، صلہ مع مع القصر، القصر، صلہ مع صلہ التوسط. مع التوسط. ہاں جی. عدم صلہ، صلہ مع القصر اور صلہ مع التوسط. مکی اور آپ ابو ہی جعفر کا ایز یوزول وہی والا اختلاف بنے گا. کیا بن جائے گا؟ صلہ. ہاں ہاں صلہ مع صلہ القصر، قصر. صلہ مع قصر. قصر. مکی ابو جعفر. مکی ابو جعفر کا. اتنا نوٹ کر لیا؟ جی. آپ ہی مد محموزہ. میم جمع محموزہ، میم جمع اوکے. محموزہ، میم الجمع محموزہ. جی آپ ہی. اس کے علاوہ تھرڈ ہے اس پہ امام ورش. یہ میں مٹانے لگی ہوں، مٹا دوں؟ جی. جی. ایک منٹ اب. جگہ میں بنا لیتی ہوں. چلے. امام ورش، ورش میم جمع محموزہ پہ کرتے ہیں صلہ مع الطول. امام ورش کرتے ہیں میم جمع محموزہ پہ صلہ مع الطول. ورش کیا کرتے ہیں؟ صلہ مع صلہ الطول. مع الطول. ہاں جی. امام حمزہ کا عدم سکتہ، یعنی نارمل پڑھیں گے حفظ کے جیسا. امام حمزہ کا عدم سکتہ. عدم سکتہ. خلف کی دوسری وجہ سکتہ. ٹھیک ہے. امام خلف کی دوسری وجہ سکتہ. جیسے وہاں پہ ہم نے کیا پڑھا تھا لام ال پہ خلات کی دوسری وجہ؟ سکتا. خلات کی دوسری وجہ کیا عدم پڑھی تھی؟ سکتا. عدم عدم سکتہ سکتہ. پڑھی تھی.
ٹھیک ہے، یہاں پہ خلف کی دوسری وجہ کیا ہے؟ سکتا سکتا. اور وہاں پہ جیسے متبعی کا سکتا پڑا تھا، یہاں پہ بھی کیا ہے؟ متبعی کا سکتا. سو یہ ہے اوور آل میم جمع محموزہ کا اختلاف. اس کو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، آج کیا آج ہی یاد کرنا ہے. یہ قالون کے لیے عدم صلہ، صلہ قصر، صلہ توسط. عدم صلہ، صلہ قصر اور صلہ توسط. ہاں، اب صلہ قصر اور صلہ توسط دونوں وجہ کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ یہ مد منفصل کے جیسا بن جائے گا. مد منفصل پہ قالون کے لیے کتنے وجہ ہوتی ہیں؟ دو، مد قصر اور منفصل. توسط. تو اسی طرح میم جمع محموزہ پہ بھی کیا بنے گا کہ عدم صلہ، صلہ مع القصر اور صلہ مع التوسط. پھر مکی اور ابو جعفر کے لیے صرف کیا ہو جائے گا؟ صلہ مع قصر. صلہ مع القصر. یس، کیونکہ وہ مد منفصل پہ بھی قصر ہی کرتے ہیں مکی ابو جعفر. تو صلہ جو میم جمع محموزہ اس پہ بھی کیا کریں گے؟ صلہ مع قصر. قصر ہی القصر کریں کریں گے. گے. اب ورش کے لیے بھی صلہ ہے، لیکن کس مقدار کے ساتھ؟ طول مع طول. طول. تو مع طول. کیوں؟ کیونکہ وہ مد منفصل پہ کیا کرتے ہیں؟ طول. طول کرتے ہیں. سو قالون کے لیے عدم صلہ، صلہ قصر، صلہ توسط. مکی ابو جعفر کے لیے صلہ قصر. ورش کے لیے صلہ مع، ورش کے لیے صلہ مع طول. طول. فرش کے لیے طول. ورش کے لیے طول. ورش کے لیے صلہ مع طول. طول. پھر امام حمزہ کے لیے عدم سکتہ اور خلف کی دوسری معقول. وجہ سکتا سکتہ، اور متبعی کا سکتا. سکتہ. سکتا. اس کو نا لامیل سے کمپیئر کر کے یاد کیجیے گا کہ لامیل پہ پورے حمزہ کے لیے کیا تھا؟ پورے حمزہ. پورے حمزہ سکتا. کے تغلیظ لیے سکتہ تھا پورے حمزہ کا سکتا سکتا ہے لامیل پہ. لامیل پہ. اور خلات کی دوسری وجہ کیا تھی؟ خلات کی دوسری وجہ. عدم سکتا آدمی ہے. سکتا عدم یہاں پہ سکتہ. الٹ ہوگا. ہاں، یہاں پہ کیا ہے؟ پورے حمزہ کے لیے کیا ہے میم جمع محموزہ پہ؟ عدم سکتا. عدم سکتہ. آدمی اور یہاں سکتا پہ خلف کی دوسری وجہ، وہاں پہ خلات کی دوسری وجہ تھی، یہاں پہ خلف کی خلف کی دوسری دوسری وجہ وجہ. سکتا ہاں، اور کون سی ہے خلف کی دوسری وجہ؟ سکتا. سکتا. سکتہ. سکتا ہم اور وہاں تو خلات کی دوسری وجہ آدمی سکتا تھا. بالکل. اس لیے کہہ رہی ہوں کمپیئر کر کے یاد کیجیے گا تاکہ یہاں ڈفرینس پہ سمجھ آئے. سکتا ہے، یہاں پہ یہ سکتہ. الٹا. ٹھیک ہے، یاد ہو جاتی ہیں باتیں، بھولتی نہیں ہیں. اچھا، اب جہاں پہ بھی میم جمع محموزہ آتا تھا نا تو میں کیا کرتی تھی؟ اسٹار بنا لیتی تھی. لامل پہ میں اسٹار بناتی تھی، میم جمع محموزہ پہ اسٹار بناتی تھی، اور آگے آئے گا انشاءاللہ ساکر المفصول. تو یہ اسٹار مجھے بتا دیتا تھا کہ یہاں پہ میم جمع کا لمبے والا اختلاف ہے. دیکھیں میں نے بنایا ہوا ہے ادھر بھی. چلے، اتنا ڈائجسٹ ہو گیا سب کو؟ دیکھیے باجی ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے پلیز؟ ہاں، اسکرین کو دیکھیں. شاباش. قالون کے لیے 3 وجہ ہیں: عدم صلہ، صلہ مع القصر اور صلہ مع التوسط. مکی اور ابو جعفر کے لیے صرف صلہ مع القصر. امام ورش کے لیے ہے صلہ مع الطول. پھر امام حمزہ کے لیے عدم سکتہ، خلف کی دوسری وجہ سکتہ اور متبعی کا سکتہ. ڈن. یہ صرف میم الجمع پلس حمزہ پہ ہو رہا ہے نا؟ ہاں جی، جب بھی میم جمع کے بعد حمزہ آئے گا تبھی اختلاف ہونے کا پورے قرآن میں. ابھی چونکہ قرآن پہ نا اتنی لمبی ٹھیک ہے کہانی باجی. لکھیے گا نہیں، آپ کو یاد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، صبح انڈر لائن کر کے اوپر اسٹار بنا لیا بس. باقی اپنی ڈائریز پہ نوٹ کر لیں، یہ یاد ہو جائے گا. مسئلہ نہیں، آج ہی انشاءاللہ یاد کریں گے، آج ہی یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے باجی. چلیں مٹا دوں. جی ابھی. اب دیکھیں ماشاءاللہ ہم اس آیا میں کتنا کچھ کر چکے ہیں. زوم ان کیوں نہیں ہوتا؟ ہاں جی، دیکھیں ان الذین کفروا سواء.
سواء پہ کون سی مد مد ہے؟ متصل. متصل. مد متصل. اختلاف ہمیں آتا ہے؟ جی ابھی. آتا ہے ہمیں، شاباش. پھر علیہم پہ ہا کا ضمہ کون کون پڑھتا ہے؟ حمزہ یعقوب. حمزہ یعقوب. ماں کر لیا قرآن پہ؟ نہیں بچی. بجے. کریں نا. ہاں اب یہ بھی شاباش ساتھ ساتھ مارک کریں تاکہ آپ کا اختلاف کمپلیٹ ہوتا جائے قرآن پہ. سواؤن پہ بس انڈر لائن کر لیں مد متصل. پھر علیہم پہ ہا کا ضمہ ڈال کے یا تو 2 لکھ لیں یا حمزہ یعقوب لکھ لیں، جیسے آسانی ہو. ہاں جی، میں نے ابھی ڈائری پہ نوٹ کیا، آرام سے پڑھ لوں گی. چلیں پھر ہے علیہم. چونکہ یہ میم جمع محموزہ ہے تو میں یہاں پہ سٹار بنا لیتی تھی. ٹھیک ہے، انڈر لائن کیا اور اوپر سٹار بنا لیا تاکہ عام میم جمع میں یعنی چھوٹے والے اختلاف میں اور بڑے والے اختلاف میں فرق ہو جائے. اچھا پھر انذرتہم 2 حمزے آ رہے جی. ہیں. اس کا بھی ہم لاسٹ پہ دیکھتے ہیں. بجے. پھر انذرتہم دیکھیں پھر سے میم جمع محموزہ ہے تو انڈر لائن کر کے میں نے سٹار بنایا ہوا ہے. ایگزیکٹلی جو علیہم پہ اختلاف ہے وہی انذرتہم پہ. ٹھیک ہے، دونوں میم جمع پہ سیم اختلاف ہے کیونکہ دونوں میم جمع کون سے میم جمع ہے؟ ہاں میم جمع محموزہ. محفوظ ہے. محموزہ. پھر ام لم تنذرہم پہ میم جمع کے چھوٹا والا اختلاف ہے، نارمل جو ہم پڑھتے ہیں پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں. کیا تھا میم جمع کا چھوٹے والا اختلاف؟ قالون مکی ابو جعفر تصیل ابو جعفر ابو ادمی جعفر صلہ. مقدم وجاء متصلہ. مقدم وجد میں ہاں مومنہ ایسے بتایا کریں، قالون مکی ابو جعفر کا صلہ، قالون کے مقدم وجات میں صلہ. کیسے بتائیں گی مومنہ؟ قالون مکی ابو جعفر تصیلہ. ہاں ٹھیک ہے، وہ سوکھا ہو جاتا ہے بتانا ہی کہ پیٹرن کو فالو رکھیں. پھر ام لم تنذرہم لا یؤمنون پہ ورس اس ابو جعفر کے ساتھ وقفاً کون شامل ہو گیا ابدال میں؟ امام حمزہ. امام حمزہ. حمزہ. امام حمزہ. ٹھیک ہے، اب یہ اوور آل سارے اختلافات ہم نے دیکھ لیے. صرف ہمارا انذرتہم حمزتین رہتا ہے، وہ میں انشاءاللہ بھی سمجھاتی ہوں. جی سحر. باجی یہ جو کلمہ علیہم ہے حمزہ اور یعقوب صرف اس میں ضمہ کرتے ہیں یا جہاں بھی ہم آ جاتا ہے؟ نہ صرف علیہم. اور فی الحال کے لیے علیہم یاد رکھیں. یعقوب کے لیے پورا قاعدہ ہے اور حمزہ کے لیے صرف 3 کلمات ہیں، علیہم الیہم لدیہم. ٹھیک ہے، جی سو یہ انشاءاللہ ایسے سے کر کے یاد کرا دوں گی. ابھی فی الحال صرف آپ علیہم یاد رکھیں. ٹھیک ہے، چلے یہ جو کچھ ہم نے کر لیا ہوا ہے، مد متصل، پھر علیہم کا اختلاف، پھر انذرتہم پہ میم جمع محموزہ ہے، پھر تنذرہم پہ اس چھوٹا والا اختلاف ہے میم جمع کا، لا یؤمنون پہ وقفاً ابدال آ رہا ہے، وقفاً ابدال. یہ والے اختلافات ہیں، ان میں کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھ لیں. پھر یہ تینوں دو ہیں پھر اس ٹائم پہ تو نہیں ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے. ہاں چلیں انشاءاللہ ابھی فاطمہ یاد بھی کرا دے گی آپ لوگوں کو سارا کچھ انشاءاللہ. اب آ جائیں یہاں پہ انذرتہم پہ. دیکھیں 2 حمزے آ رہے جی. ہیں. ایک ہی کلمہ میں آ رہے جی. ہیں. جی. جی. ٹھیک ہے، سو اس کو کہتے ہیں حمزتینی فی کلمہ. حمزتین ہے یعنی 2 حمزے ہیں، فی کلمہ ایک ہی کلمہ میں. ٹھیک ہے، حمزتان بولنے یا حمزتین بولنے. سو حمزتینی فی کلمہ یا پھر من کلمہ. ٹھیک ہے، یہ اس کا نام دے دیا جاتا ہے کہ 2 حمزے جب کہاں آ رہے ہو، ایک ہی کلمہ میں آ رہے ہو. جب 2 حمزے کہاں آ رہے ہو، ایک ہی کلمہ. ایک ہی کلمہ میں. اور دیکھیں دونوں حمزوں پہ حرکت کون سی ہے؟ فتحہ. اچھا فتحہ. فتح. یعنی اس کا اختلاف پہلے فتحتین. نوٹ کریں پھر سمجھانا شروع کرتی ہوں. پہلے صرف لکھنے کا کام کریں. ٹھیک ہے، دیکھیں سائڈ پہ میں نے لکھا ہوا ہے یہاں پہ. بالکل مائکرو سائز میں لکھیے گا اور قرآن پہ ضرور اتاریے گا. ٹھیک ہے، تسہیل مع الادخال. تسہیل مع الادخال. لاسٹ میں لام ہے، ادخال. ادخال کہتے تو ریڈ پین سے بڑا بڑا بھی لکھ دیتی ہوں اگر میری رائٹنگ سمجھ میں آ جائے. تسہیل مع الادخال.
ٹھیک ہے، داخل کرنے سے ادخال. تسہیل مع جی الادخال کریں گے قالون، بصری، ہشام اور ابو جعفر. قولون قالون، بصری، ہشام اور ابو جعفر. قالون، بصری، ہشام، ابو جعفر کیا کریں گے؟ تسہیل تسہیل مع مع الادخال. الادخال. تسہیل مع الادخال. پھر ہے تسہیل بلا ادخال. تسہیل بلا ادخال. یہ کریں گے ورش، مکی اور رویس. ورش، مکی اور رویس. پھر تھرڈ پہ ہے تحقیق مع الادخال. تحقیق مع الادخال. مع الادخال. ہاں جی، سب نوٹ کریں ساتھ ساتھ. جی آپ جی. تحقیق مع الادخال کریں گے صرف امام ہشام. تحقیق مع الادخال صرف کون کرے گا؟ امام امام ہشام. ہشام. امام ہشام. تو تسہیل مع الادخال تو تسہیل میں بھی شامل ہیں ہشام. جی جی. پھر ہے تحقیق بلا ادخال. تحقیق بلا ادخال. یہ کریں گے باقون، یعنی باقی تمام قرآن. اب باقی کون کون بچتا ہے؟ باقی بچتے ہیں ابن ذکوان، ابن ذکوان، کوفیون. بتاتی ہوں کون ہے کوفیون، لکھیں. کوفیون اور روح. ابن اچھا وہ بھی ہیں. ذکوان، باقی نظر نہیں ہو رہا. کوفیون اور روح. باقون کے بعد لکھنا ہے ہاں، یہ ابن باقون ذکوان. میں شامل ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کہا نا کہ تسہیل مع الادخال کریں گے قالون، بصری، ہشام، ابو جعفر. تسہیل بلا ادخال کریں گے ورش، مکی، رویس. تحقیق مع الادخال کریں گے ہشام. اب باقی کے تمام کے تمام جو قرآن بچے ہیں نا، وہ کرتے ہیں تحقیق بلا ادخال. اب وہ کون کون بچے ہوئے ہیں؟ ابن ذکوان، کوفیون اور روح. کوفیون کیا مطلب ہے جی؟ بتاتی ہوں. سارے کوفی. ہوں چلے نوٹ کر لیا. جی کوفیون، ہاں، تو راؤ. کوفی سے مراد ہمارے 4 کے 4 کوفی امام ہیں. دیکھیں کون کون سے کوفی ہیں. سب سے پہلے عاصم کوفی. عاصم. عاصم کوفی. پھر دوسرے حمزہ نمبر پہ کوفی. حمزہ حمزہ. کوفی. حمزہ کوفی. حمزہ کوفی. تیسرے نمبر پہ عیسائی کسائی. کوفی. عیسائی. کسائی کوفی. اور چوتھے نمبر پہ خلف العاشر کوفی. حلف الف العاشر. العاشر کوفی. تو یہ جو 4 کوفی ہیں نا، ان کو جب بھی ہم نام لیں گے ہم کہیں گے کوفیون. ٹھیک ہے، جب بھی ہم کوفیون بولیں گے تو ہماری مراد یہ چاروں کے چاروں کوفی ہوں گے. ٹھیک ہے. جی آپ جی لکھا ہوا سارا نظر نہیں آ رہا. یہ آپ نے نے اسکرین زوم آؤٹ کی ہوئی ہوگی. کوفیون، ویسے ادھر یہ بھی لکھا ہوا ہے ساتھ ساتھ نا، یہ جو میں نے پیج شیئر کیا نا، اس میں بھی ادھر لکھا ہوا ہے سائڈ پہ اچھا کوفیون کے بعد کیا لکھا ہے؟ روح. راؤ. روح. ٹھیک. پھر 5واں اختلاف ہے کوفیون ابدال. الگ ہے اور راؤ. جی جی، کیا کہتی صاحب؟ جی دیکھیے کوفیون جو ہے آپ نے کہا 4 کوفی ہے، 4 کوفی ہے. پھر روح تو وہ جو امام حمزہ کے، نہیں وہ ان کے امام یعقوب کے جو اسٹوڈنٹ ہیں روح، ان کا لکھا ہے. جی جی. ٹھیک ہے. اور 5واں اور آخری اختلاف ہے اس پہ ابدال مع المد. یہ کریں گے امام ورش، اور یہ ورش کی نا مقدم وجہ ہوگی.
बाजी योमिन उन पे नहीं नहीं, ये सारा का सारा आंसर तो का इख्तलाफ है। हमजा तो इनका पर सारा कुछ जी जी। ठीक। तो ये सारा का सारा हमज़तैन वाला है। ठीक है, सो इब्दाल में मत करेंगे वर्श, और ये वर्श की कौन सी वजह है? मुकद्दम वजह है। कौन सी वजह है ये वर्श की? मुकद्दम मुकद्दम वाला। मुकद्दम का क्या मतलब होता है? पहली वजह। पहले करने वाले। पहली पढ़ने वाली वजह। और दूसरी कौन सी है? फिर वो होगी मद, मद के बगैर। हाँ, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। नहीं इब्दाल माल मद, तस्हील तस्हील करना बिला इदगाम। मद के साथ। तस्हील बिला इदखाल। ठीक है, दूसरी वजह कौन सी उनकी? तस्हील बिला इदखाल। दूसरी कौन सी है? तस्हील तस्हील बिला बिला तस्हील इदगाम। बिला इदखाल। तस्हील बिला इदखाल। चलिए एक दफा मैं बोलती हूँ, देखिए टैली करें, अपने पास ऐसे ही लिखा हुआ है। तस्हील मअल इदखाल, क़ालून, बसरी, हिशाम, अबू जाफर। तस्हील मअल इदखाल, क़ालून, बसरी, हिशाम, अबू जाफर, ऐसे ही लिखा हुआ है सबने। जी फिर तस्हील बिला इदखाल, वर्श, मक्की, रुवैस। तस्हील बिला इदखाल, वर्श, मक्की, रुवैस, ऐसे ही लिखा है सबने। जी फिर तहकीक माल इदखाल, हिशाम। तहकीक माल इदखाल, हिशाम, ऐसे ही लिखा। जी हम्म। फिर तहकीक बिला इदखाल, इब्न दकवान, कूफियून, अर्रऊह। तहकीक बिला इदखाल, इब्न दकवान, कूफियून, अर्रऊह, ऐसे ही लिखा। जी इब्दाल माल मद, वर्श। और ये वर्श की मुकद्दम वजह है, ब्रैकेट में मुकद्दम लिख लिया। इब्दाल माल मद, इमाम वर्श, ऐसे ही लिखा है सबने। जी जी। चल अब मैं वन बाय वन समझाना शुरू करती हूँ। अब बेशक सिर्फ स्क्रीन को देखें। सबसे पहला इख्तलाफ है क़ालून, बसरी, हिशाम, अबू जाफर के लिए तस्हील माल इदखाल। तस्हील कहते हैं हमजा को नरमी से पढ़ना, सुहूलत लेकर आना हमजा में। हमजा में सुहूलत लेकर आना, हमजा में नरमी लेकर आना। तो अगर हमजा को नरमी से अदा किया जाए, अगर हमजा को नरमी से अदा किया जाएगा तो कहा जाएगा कि ये हमजा तस्हील के साथ अदा हो रहा है। अगर हमजा को नरमी के साथ अदा किया जाएगा तो क्या कहा जाएगा? हमजा कैसा अदा हो रहा है? तस्हील के साथ। तस्हील के साथ अदा हो रहा है। तस्हील के साथ। बेसिकली ना हमजा में सांस और आवाज के लिहाज से दो सिफात होती हैं। सांस के लिहाज से हमजा में क्या होती है सिफतें? जहर। जहर, जहर। यानी सांस बंद हो जाती है। इसी तरह आवाज के लिहाज से कौन सी सिफत होती है हमजा में? आवाज के लिहाज से हम्म हाँ, सिफत शिद्दत। बाकी शिद्दत। माम यार पार्टिसिपेट करना आप लोगों ने, ये नहीं करना। जी हम करें ना पार्टिसिपेट, ऐसे तो मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आता, मेरी एनर्जी सारी चली जाती होती है अगर इतना डाउन रवैया रहे क्लास में ना। मुझे हमेशा से आदत रही है एनर्जेटिक वे में पढ़ाने की। स्टूडेंट्स की तरफ से एनर्जी आएगी तो मेरे अंदर एनर्जी, अगर स्टूडेंट्स की तरफ से डल रवैया तो मेरी तरफ भी डल हो जाता है, सब खत्म हो जाता वजन है। उसमें मैंने इस वजह से म्यूट रखा होता है, मेरे साथ थोड़ा सा शोर होता है, बच्चा होता है ना छोटा, बहुत बड़े बच्चों के साथ लगा हुआ होता है इसलिए। हाँ, अदरवाइज लेकिन मैं थोड़ा साथ थोड़ा साथ बीच में इसमें। पार्टिसिपेट करते रहे, वरना मुझे कैसे समझ आएगी कि ठीक आपको समझ आ रही है, ठीक या आपको ठीक ठीक प्रीवियस नॉलेज कितना है। प्रीवियस नॉलेज ना हो तो मैं वो भी दूं आप लोगों को, प्रोवाइड करूं। ठीक है ठीक है, ठीक है अब ठीक मुझे है अगर ठीक है अब पता इंशाल्लाह। ही ना होगा कि आपको पता ही नहीं है कि हमजा में जहर और शिद्दत होती है, तो मैं आपको बताऊंगी हमजा में जहर और शिद्दत होती है। फिर किसी को नहीं मालूम जहर और शिद्दत क्या होती है, वो भी मैं बताऊंगी अगर मुझे मालूम पड़ेगा कि मेरी ऑडियंस को नहीं पता। ठीक है, सो मेरे साथ ठीक पार्टिसिपेट है करें, खामोश ना रहें। बेशक ये ना हो कि बहुत ही ठीक शोर है गुल हो, लेकिन माइक म्यूट ठीक एंड है म्यूट होता है सबका। ठीक है, कोई हाँ, मसला नहीं, ठीक है चले जी, इंशाल्लाह मैं हमजा में दो सब। तरह की सिफात होती हैं सांस और आवाज के लिहाज से। हमजा में सांस भी बंद होती है, हमजा में आवाज भी बंद होती है। झटका आता है हमजा में, बंद होती है। जैसे हम बोलते हैं यू,
मीनून यू मीनून। अब जैसे यू किया, हमजा में सांस और आवाज दोनों रुक गई, तो सांस के रुकने को कहते हैं जहर, और आवाज के रुकने को कहते हैं शिद्दत। सांस के रुकने को क्या कहते हैं? जहर। जहर। और आवाज के रुकने को जहर क्या और कहते हैं? आवाज के शिद्दत। शिद्दत। अगर हमजा अपनी इन दोनों सिफात के साथ मौजूद हो, यानी उसमें सिफत जहर हो, सिफत शिद्दत हो, तो हमजा कहलाता है कि हम कहते हैं अब हमने हमजा को तहकीक के साथ अदा किया है, हमजा मुहक्कका है। अगर हमजा में सिफत जहर और सिफत शिद्दत, यस, जहर और शिद्दत दोनों का अगर एहतमाम होगा तो कहेंगे हमजा में सिफत तहकीक है। ठीक है। ठीक है, अगर हमजा में जहर और शिद्दत दोनों का एहतमाम हो तो कौन सी सिफत है हमजा में? सिफत तहकीक। तहकीक। फतेह तहकीक। ठीक है, कि हमजा को मुहक्कक अदा करें। अक्सर बाजी कहती होंगी हमजा को मुहक्कक अदा करें, मुहक्कक अदा करें, सख्ती लेकर आए हमजा में। तो ये जो हमजा की सख्ती है, ये किन दो सिफात की वजह से? जहर जहर सिफत शिद्दत। जहर और शिद्दत की वजह से। यानी हमारी ना, हम नॉर्मल अल्फाज में अगर बोले कि हमजा को नॉर्मल अदा करना, हमजा को नॉर्मल अदा करना क्या कहलाता है? तहकीक के साथ अदा करना। हमजा को नॉर्मल अदा करना क्या कहलाता है? हमजा को तहकीक के साथ अदा करना। लेकिन अगर हम हमजा की सिफत शिद्दत को रिप्लेस कर दें सिफत रिखवत से, रखा। जी। यानी पहले आवाज बंद थी, अब हमने क्या कर देना है? आवाज को जारी कर देना है। चला। तो अगर हमजा की सिफत शिद्दत को रिप्लेस कर दिया जाए सिफत रिखवत से, तो कहते हैं अब हमजा तसहील के साथ अदा हो रहा है। अब हमजा किसके साथ अदा हो रहा है? तसहील के साथ। तसहील के साथ। ठीक है। यानी हमजा मुसहला है। जी जी, हाँ हाँ, ये सारा अपने पास डायरीज पे नोट करें। अभी पर जहर को नहीं चेंज करना, जहर जहर ही रहेगा। सांस ही जारी होती है हमजा में, ठीक है, आवाज जारी हो जाता है। अगर हम हमजा में आवाज को जारी कर देंगे तो फिर क्या होगा कि हमजा में सिफत तसहील आ जाएगी। यानी हमजा कैसा अदा होगा? मुसहला अदा होगा। कैसा अदा होगा? मुसहला, यानी मुसहला। आसानी से। ठीक है, हमजा मुसहला और सिफत तसहील। हमजा की अगर वही वाला सिफत शिद्दत को सिफत रिखवत से बदल दिया जाए तो वो हमजा कैसा अदा होगा? मुसहला। मुसहला, यानी तसहील के साथ अदा होगा। किसके साथ अदा होगा? तसहील। के साथ अदा होगा। हाँ, जैसे अगर है आ, इसको बना देना आ। देखिए आ आ आ आ, फर्क है। जी। हम्म। हाँ, आ जी जैसे उसमें आ जमीया में होता है जी, आजमीयुन आजमीयुन। ठीक है। हम्म। फिर इस तरह अगर हमजा पे पेश हो, जैसे हम बोलते हैं ऊ, अब ऊ की बजाय ऊ, ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ, फर्क फील हो रहा है दो हमजों में? जी। दोबारा रिपीट करते हैं। अगर जबर के साथ है तो हमारे साथ हमारा अदायगी बनती है आ, राइट। तहकीक के साथ बनती है अदायगी आ। तसहील के साथ बनेगी आ हाँ। आ आ आ आ आ। कंपैरिजन में देखें आ आ आ आ। ठीक है। ठीक है, ढीला छोड़ देते हैं आप हमजा को, वो सख्ती नहीं लाते आप हमजा में। इसी तरह अगर पेश है तो साउंड बनती है ऊ। अब ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ। ठीक है। इसी तरह अगर जेरो हमजा पे तो साउंड बनती है ई ई, राइट। जी। हाँ, फिर अगर तस्हील आ जाए तो बनती है ई ई ई ई ई ई ई ई। ठीक है। ठीक है, सो इंशाल्लाह मैं इसकी ऑडियोज भी भेजूंगी, इसकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा इंशाल्लाह। सो तस्हील का क्या मतलब हो गया? हमने हमजा में नरमी लेकर आनी है।
किस हमजा में नरमी लेकर आएंगे? यहाँ पे दो हमजे हैं, तो हमने दूसरे हमजा में नरमी लेकर आनी है। किस हमजा में नरमी लेकर आनी है? दूसरे दूसरे हमजा दूसरे हमजा में। सो तस्हील करना है, लेकिन किस हमजा में? दूसरे हमजा में दूसरे हमजा में, सेकंड हमजा में। यानी आ पहला हमजा नॉर्मल होगा, लेकिन दूसरे में तस्हील आ जाएगी आ। इतनी बार डाइजेस्ट हुई? जी अभी फिर आगे है माल इदखाल। माल इदखाल, मा का मतलब होता है साथ, इदखाल का मतलब है दाखिल करना। साथ में आपने कुछ दाखिल करना है, ठीक है? कुछ ऐसे ही समझ आ रहा है ना कि कुछ दाखिल करना है अब हमने। जी अभी अब सवाल पैदा हुआ क्या दाखिल करना है, ठीक है? सो आपने अलिफ दाखिल करना है। कौन सा हर्फ दाखिल करना है? अलिफ। अलिफ दाखिल करना अलिफ दाखिल करना है। यस, अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा कहाँ दाखिल करना है? पहले हमजा के बाद। कहाँ दाखिल करना है? पहले हमजा के पहले बाद। पहले हमजा के बाद। पहले हमजा के बाद। यानी हम कह सकते हैं दो हमजों के दरमियान। दो हमजा जी जी अभी पहले हमजा के जी बाद या फिर दो हमजों के दरमियान, क्या कोई फर्क है इस बात में? एक ही नहीं बात। एक ही है, एक ही है। एक ही बात है, ठीक है? तो जो आसान लगे बात। तो पहले हमजा के बाद हमने अलिफ को दाखिल करना है। फिर सवाल पैदा हुआ कितना लंबा करना है? तो दो एक हरकत अलिफ लंबा के करना है बाद इस अलिफ को। कितना लंबा करेंगे इस अलिफ को? दो हरकत दो 10 हरकत। हरकत। सो तस्हील करनी है हमने किस हमजा में? दूसरे हमजा दूसरे 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 हमजा में। पहले हमजा के बाद दूसरे हमजा में। तस्हील, ठीक है? तस्हील दूसरे हमजा में करनी है नसीम। तस्हील किस हमजा में करनी है? दूसरे हमजा दूसरे में। हमजा में। दूसरे हमजा में। और इदखाल कहाँ करना है? पहले हमजा के पहले बाद, हमजा के दो बाद। हमजा के दरमियान, पहले दोनों हमजा दरमियान। के बाद। किस हर्फ का इदखाल करना है? अलिफ का। अलिफ एक एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर। एक यानी अलिफ का इदखाल करना, और उस अलिफ को लंबा कितना करना है? 2 हरकत बराबर। दो हरकत के बराबर, ठीक है? अब देखिए हमजा अलिफ जबर, क्या साउंड बन जाएगी इसकी? इस तरह। यस, आ एक्सेलेंट। हमजा अलिफ जबर आ आ आ। फिर दूसरे हमजा में तस्हील करेंगे तो साउंड बनेगी अन। हमजा अलिफ जबर आ, फिर दूसरे हमजा में तस्हील तो अन। अन, अन। कैसे? आ ये आ बिल्कुल। आ अन, अन- अंذरتهم। आ अंदरतहुम। ताहुम। कुछ हद तक हल्का फुल्का डाइजेस्ट हुआ? जी। जी बाजी। हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी ना लीजिएगा। अब इंशाल्लाह फातिमा आप लोगों को दोबारा भी कराएगी, और फिर हम इंशाल्लाह कल भी ये सारी कहानियाँ रिपीट करेंगे, तो कुछ कुछ समझ आ जाए भी काफ़ी है, ठीक है? सो तस्हील माल दखाल थोड़ा थोड़ा समझ आ गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी बाजी। हम्म तस्हील का क्या मतलब है? हमजा को नरमी के साथ पढ़ना। तस्हील का क्या मतलब है? हमजा को नरमी के साथ। नरमी के साथ। नरमी के साथ पढ़ना। लेकिन फॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहेंगे? हमजा की सिफत शिद्दत को सिफत रिख्वत से बदलना। हमजा की सिफत शिद्दत को सिफत रिख्वत से बदलना। हाँ जी, सिफत शिद्दत को सिफत रिख्वत से बदलना तस्हील कहलाता है। फिर तस्हील करनी किस हमजा में है? दोनों दूसरे हमजा के दरमियान पहले के बाद। तस्हील तस्हील किस हमजा में करनी है? दूसरे हमजा में। हमसे में दूसरे करना हमजा में। हाँ जी, तस्हील दूसरे हमजा में करनी है। तस्हील किस हमजा में करनी है? दूसरे दूसरे हमजा। दूसरे हमजा। हमजा में। और माल इदखाल यानी दाखिल करके पढ़ना है। कहाँ दाखिल करना है? पहले दो पहले हमजा के हमजा के दरमियान। बाद पहले हमजा के अलिफ बाद। के पहले बाद हमजा के बाद हाँ जी, किसको दाखिल करना है? अलिफ को दाखिल अलिफ करना। को। अलिफ को। अलिफ को अलिफ को। दाखिल करना। यस, अलिफ को दाखिल करना है पहले हमजा के बाद। और कितना लंबा करना है? कितना खींच कर पढ़ना है? तो दो का हरकत। 2 दो हरकत। हरकत। सो हमजा हमजा अलिफ जबर आ, फिर दूसरा हमजा में तस्हील अन। अन- अंذरतहुम। जी
ہم، چلے تسہیل مال ادخال کلیئر ہے. جی بھائی جان. جی بس. اب دوسرا اختلاف اس میں ہے تسہیل بلا ادخال. تسہیل بلا ادخال کرنے والے ہیں ورش مکی رویس. اب وہ کہتے ہیں تسہیل کریں. اگین مجھے بتائیں تسہیل کس حمزہ میں ہوگی؟ دوسرے حمزہ میں. دوسرے دوسرے حمزہ میں، سیکنڈ حمزہ دوسرے میں. حمزہ میں. اب بلا ادخال کا کیا مطلب ہے؟ بلا یعنی نو. ادخال، ادخال کو نو کر دینا، یعنی ادخال مطلب نہیں ہر ہوگا. کاد نہیں شامل کریں گے. نہیں کرنا. الف نہیں لے کے آنا. الف نہیں لے کر آنا. سمپل کیا کرنا ہے، پہلا حمزہ نارمل پڑھ دینا ہے اور دوسرے حمزہ میں تسہیل لے کے آئیں گے، تسہیل کر نرم دینی کریں ہے. نرمی. تسہیل یعنی ہے. سو رقت پیدا حمزہ کرنی زبر ہے. اور دوسرا حمزہ کیسے؟ آ ہاں آ. ہاں ہاں. یس. أنذرتهم أنذرتهم. أأنذرتهم. نہیں. یہ مما کا اصل اچھا ہے. انذرتهم. ہاں بصیرت کا بھی اچھا ہو. ایک اور دفعہ ذرا بصیرت کریں. انذرتهم. ہاں ویری گڈ. اب کچھ لوگ نا پریشان نہ ہوئیے گا، کچھ کو بڑی دیر سے اس کی ادا نکلتی ہے. ٹھیک ہے. سو ماشاء اللہ. کوئی اگر ایسا ہو نا جس کو لگے کہ ابھی مجھ سے تو ادا ہی نہیں نکل رہی، وہ پریشان نہ ہو. میں آڈیوز بھیجوں گی، اس کے ساتھ بھی آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جیسے مجھے بھی نا تقریباً مہینہ لگا تھا تسہیل نکالتے نکالتے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا دیر سے گلا کھلتا ہے، کچھ کا ہوتا ہے فوراً سے پک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. سو پریشان نہ ہوئے گا. جس کو فوراً سے پک ہو گیا سبحان اللہ، جس کا نہ ہوا وہ اتنی پریکٹس کرے گا اتنا زیادہ اس کے لیے اجر ہے. ٹھیک ہے. تو تسہیل جی مع بس. الادخال اور تسہیل بلا ادخال، ان دونوں ٹرمز میں کوئی مشکل؟ نہیں آپی. الحمدللہ. الحمد. پھر تیسرا ہشام نے کرنا ہے تحقیق مع الادخال. اب تحقیق کا کیا مطلب ہوگا کہ ہم نے دونوں حمزہ کو کیسا پڑھنا ہے؟ شدت. سختی کے ساتھ. سختی کے ساتھ پڑھنا ہے. بالکل جہر و شدت کے محقق ساتھ پڑھنا ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں محقق ہمارے والا نارمل. نارمل پڑھنا ہے. نارمل پڑھنا محقق ہے. محقق. ٹھیک ہے. ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے والا نارمل. ہوں. ٹھیک ہے. استاذہ. سو دونوں حمزوں کو جی نارمل پڑھنا ہے تحقیق کے ساتھ. اور کہتا ہے مع الادخال. مع الادخال کا کیا مطلب ہے؟ کہاں پہ ہم نے الف کو داخل کرنا ہے؟ دونوں پہلے کے پہلے درمیان. حمزہ کے بعد. پہلے حمزہ کے بعد. پہلے حمزہ کے بعد. پہلے حمزہ کے بعد. یعنی حمزہ الف زبر انذرتهم انذرتهم جی. انذرتهم کیسے؟ أأنذرتهم. أنذرتهم. انذرتهم. انذرتهم. چلے یہ یہ ادا تو بھی ایزی کلیئر ہے ہے. تحقیق مع الادخال کی. جی. لاسٹ ہے تحقیق بلا ادخال. تحقیق بلا ادخال کیا کرنا ہے؟ یعنی دونوں حمزوں کو نارمل بھی پڑھنا ہے اور دونوں حمزوں کے بیچ میں الف کو بھی داخل نہیں نہیں. کرنا. نہیں کرنا. نہیں کرنا. سو أأنذرتهم أأنذرتهم کیسے؟ أأنذرتهم. چلیں کلیئر ہے اتنا. جی. لاسٹ ہماری رہ گئی ابدال مع المد کی ادا. وہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے. ٹھیک ہے. ابھی آپ لوگ انشاءاللہ فاطمہ کے ساتھ تسہیل مع الادخال، تسہیل بلا ادخال، تحقیق مع الادخال، تحقیق بلا ادخال کی مشق کریں. اور فاطمہ انہیں میم جمع محموزہ کا اختلاف بھی یاد کرا دیں. ٹھیک ہے.